الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، پہلی محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن پر تمام مسلمان یوم فاروق اعظم مناتے ہیں، لیکن رافضیوں کی طرف سے اور کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں کی طرف سے ایک وہم ڈالا گیا ہے امت مسلمہ میں کہ پہلی محرم الحرام حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن نہیں ہے، اور بلکہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان مؤرخ نے پہلی محرم حضرت عمر کی شہادت کا دن نہیں لکھا۔ تو ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان کی ڈھگوسلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے چند کتابوں کے حوالے رکھیں گے۔ سب سے پہلی کتاب کا نام ہے کتاب المحن، صفحہ نمبر 66، اور ان کو لکھنے والے ہیں محمد بن احمد بن تمیم۔ ان کا لقب ہے ابو العرب۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم ابو العرب محدث کو نہیں جانتے تو یہ اس کی اپنی لا علمی ہے۔ یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کے 120 تو اساتذہ ہیں اور 3500 ان کی کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں۔ ابو العرب اپنی کتاب محن میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ توعین عمر یوم الاربعاء لثلاث بقین من ذی الحجہ ثم بقی ثلاثۃ ایام ثم مات، کہ ذوالحج کے 3 دن باقی رہتے تھے، حضرت عمر کو زخمی کیا گیا اور 3 دن حضرت عمر زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر مات ثم مات، پھر انہوں نے وفات پائی، شہادت پائی۔ تو صاف واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ذی الحجہ میں 3 دن باقی تھے ذی الحجہ کے، تو آپ کو زخمی کیا گیا اور بقایا 3 دن وہ زندہ رہے، مطلب پہلی محرم کو شہید ہوئے۔ تائید میں ایک دو اور حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صفحہ نمبر 667، حضرت عمر ذوالحج کی 26 تاریخ کو چہارشنبہ صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے اور محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو یکشنبہ کے دن دفن کیے گئے۔ اور ایک حوالہ آپ کی نظر کرتا ہوں، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، لیکن پھر آخر میں یہ لکھا ہے کہ صحیح قول وہی ہے جو پہلا قول ہے، اور وہ پہلا قول کیا ہے کہ مات بعد ثلاثن، 3 دن کے بعد وہ وفات پا گئے، اور وہ 3 دن جو ہے ذوالحج کے تھے، یعنی محرم کا چاند نظر آیا اور آپ شہید ہوئے ہیں اور دفن، اور اسی محرم کی پہلی تاریخ کو دفن کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے ہم نے یہ حوالے رکھے ہیں اور آپ خود ان کے اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عمر کی تاریخ وفات جو ہے، تاریخ شہادت جو ہے وہ پہلی محرم نہیں ہے، تو پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی واقعات میں اس طرح کا اختلاف بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے 7 ربیع الاول، بعض نے کہا ہے 9 ربیع الاول، بعض نے کہا ہے 12 ربیع الاول۔ اور یہ بات تو چھوڑیں، جتنی بھی تاریخی واقعات ہیں ان میں اکثر ایسی چیزوں کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کون سے دن واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا، اور یہ کوئی قباحت والی چیز بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، یہی مشہور قول ہے، لیکن اس میں اور قول بھی ہیں جو آپ بیان نہیں کرتے۔ پھر جو جواب آپ کا ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ میں آپ کو بطور چند حوالہ جات کے بطور نمونہ چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قتل فی سفر منہا، صفحہ نمبر 245، صفت مقتل الحسین میں۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں۔ نمبر 2، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ صحیح قول تو یہی ہے کہ 61 ہجری میں آپ حضرت کی شہادت ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے علاوہ بھی قول ہیں وَشَذَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور شاذ قول اور بھی بہت سارے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، مطلب اور قول بھی ہیں کہ حضرت حسین
اس تاریخ کو نہیں بلکہ 10 محرم کے علاوہ 61 ہجری کے علاوہ 60 ہجری میں بھی شہید ہوئے ہیں، یہ بھی قول ہے، 62 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، یہ بھی قول ہے۔ تو مختلف اقوال ہونے کی وجہ سے یوں آپ اس واقعے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ نمبر 153 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے سن میں ہی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سن 62 ہجری ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ سن 60 ہجری ہے، بعض نے کہا ہے کہ 61 ہجری ہے۔ تو اب آپ بتائیں کس قول کو لیں گے؟ تو تاریخی روایات میں اس طرح کے قول ہوتے رہتے ہیں۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کی میں بھی یہ تینوں قول ہیں، 61، 60 اور 62 ہجری۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آخری حوالہ رکھوں جو کتب شیعہ سے ہے۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب تاریخ میں ناسخ التواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری کو شہید ہوئے ہیں۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، وَإِن واقعہ حایلہ در روز جمعہ در سال شستم ہجری واقع شد۔ ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 394 جلد 2۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت میں اختلاف، خود شیعہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سن 60 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات بھی سن 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ ہوا ہے، اور اسی سال حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر سن 61 ہجری میں شہید ہوتے تو پھر پہلی محرم ہوتی، پھر محرم کا مہینہ آتا، 10 محرم ہوتی یا 11 محرم جو بھی، لیکن جب 60 ہجری کی بات آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محرم الحرام کا واقعہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے صرف یہی بات گزارش رکھوں گا کہ ان تاریخی واقعات میں تاریخی اختلافات کی وجہ سے اس واقعے پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، نہ ہی کسی اور شخصیت کے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے واقعہ یا دن منایا جاتا ہے، جس طرح کہ یہ باطل عقائد اور نظریات ہمارے سنی لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ وساوس ڈالے جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔